کے گڑویے سے لے کر سعید اختر کے گڑویے تک کی بہت سی باتیں یاد آئیں. اب مجھے، میں کیونکہ اس وسیب کا نہیں ہوں، مگر جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کو جانوں اور اس کو سمجھوں اور اس کے لوگوں کو جانوں. اور ظاہر ہے کہ مجھے اچھے لگتے ہیں سیدھے سادے لوگ، حساس لوگ، محبت کرنے والے لوگ، اور اپنی تہذیب سے محبت کرنے والے لوگ، اور مجبور لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو روک نہیں سکتے، جو چیزوں کو بدلنے سے روک نہیں سکتے، اپنی تہذیبوں کو قائم نہیں رکھ سکتے. اس میں تبدیلی ناگزیر ہے، لیکن پھر کیا کریں؟ اسی تصادم سے کہانیاں بنتی ہیں، اسی تصادم سے آدمی ٹوٹتے ہوئے زندگی کے جو رشتے ہیں اور جڑتے ہوئے جو رشتے ہیں، نئی تشکیل ہوگی. کیا ہوگی ابھی نہیں معلوم، لیکن معاشرہ جو بدل رہا ہوتا ہے تو جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے وہ ایک رمیے سے دو چار ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سعید ان لوگوں میں جنہوں نے سادگی سے، محبت سے، معمول کی اپنی رہکل کو کہانیوں میں منتقل کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے. یہ دوسری کتاب اور پہلی کتاب کے درمیان 14 برس کا میرے خیال میں تقریباً عرصہ ہے. یہ عرصہ کافی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو فارغ ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں فراغت کے کوئی معنی نہیں ہوتے. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ اظہار نے ریٹائرمنٹ کے بعد جیسی اچھی نسل لکھی ہے، ہمیں اس کا ذائقہ پہلے محسوس نہیں ہوا. اور گزشتہ 5 برسوں میں کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اتنی قوت کے ساتھ اور ایسی شاندار اللہ کریم سلامت رکھے. اور ایک بات کہنی چاہیے، وہ لوگ جو اپنے رشتوں سے محبت کرتے ہیں وہی، اور جو اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے ماضی سے محبت کرتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں، اور جو مڑ کے پیچھے دیکھتے رہنا چاہتے ہیں، بس میرے نزدیک وہی اچھا ادب تخلیق کر سکتے ہیں. اکھڑا ہوا آدمی کوئی ادب تخلیق نہیں کر سکتا. جب تک آپ اپنی زمین سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، اپنے رشتوں سے جڑے نہیں ہوئے ہوں گے. میں بار بار ایک تہذیبی کی بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے خون سے محبت نہیں کرتے، اپنے رشتوں سے محبت نہیں کرتے، ان کو انسانیت سے محبت کرنے والے جو تابع ہوتے ہیں، میں ان کو بالکل محمد اور ایک مبہم بات ہے. جو آدمی اپنے گھر سے محبت نہیں کرتا، جو آدمی اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا، وہ عالم انسانیت سے اور آفاقیت سے محبت نہیں کر سکتا.